اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پوسٹ گریجویٹ کالج بھمبر آزاد کشمیر میں، جہاں کے پرنسپل پروفیسر نعیم اقبال مرزا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بھمبر کی یہ جانی مانی ایک علمی شخصیت کے علاوہ جو ہمارے سماجی کام کاج ہیں، تعلیم کے شعبہ میں معاونت ہو، انگلش کے پیپرز میں معاونت ہو، انگلش لینگویج میں معاونت ہو، یہ آپ کو وہیں پہ ملیں گے۔ گزشتہ 3 سال سے پروفیسر نعیم اقبال مرزا صاحب یہاں پہ عرصہ تعیناتی ہے، یہاں پہ یہ پرنسپل تعینات ہیں، اور ان 3 سال کی ان کی کیا کارکردگی ہے آج ان سے جانتے ہیں کہ 3 سال پہلے بھمبر کا پوسٹ گریجویٹ کالج جو کہ 1972 میں انٹر کالج بنا اور پھر 1974 میں یہ باقاعدہ ڈگری کالج یہاں پہ شفٹ ہوا، آج یہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے۔ آج آپ کی ملاقات پروفیسر نعیم اقبال مرزا سے کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھمبر کے اس تاریخی کالج میں، اس درسگاہ میں، علمی درسگاہ میں انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں وہ کس طرح لوگوں کو مہیا کی اور اس کا جو معیار ہے وہ کتنا بلند کیا۔ السلام علیکم۔ خیریت ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ کالج تشریف لائے، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بہت شکریہ سر۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھ جیسے بندہ ناچیز کو دیا۔ کافی عرصہ سے خواہش تھی کہ سنتے تھے کہ جی بھمبر کالج میں آج جو ہے نا جی وہ فلانی جو لیب ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے، پھولوں کی کیاریاں لگی ہیں، کمرے نئے بن رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف کلاسز میں وہ گائے بگائے پوزیشن لے رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آنے کا جو ہے نا جی اتفاق نہیں ہوا۔ آج خصوصی طور پر میں اپنے اہلیان بھمبر شہر اور جدھر جدھر بھی ہمارے اس مادر علمی سے تدریس کا جو عمل ہے وہ کر کے مختلف اچھے عہدوں پہ مختلف ممالک میں موجود ہیں، ان کے لیے میں اسپیشل سر آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ میری جو عقب میں یہ 2 کمرے موجود ہیں، یہ نئے مجھے لگ رہے ہیں، ان کی کوئی تفصیل بتائیے گا کہ ان کی کیا اس کا پس منظر کیا ہے؟ خرم، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ ایم اے انگلش 2006 میں شروع ہوا تھا، یہ سامنے والی جو بلڈنگ ہے اس میں، اور 2006 سے لے کے 2019 تک یہاں ایم اے انگلش چلتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے ہم بڑے ریموٹ ایریا میں ہیں، اس وقت کوئی ایم اے انگلش کی لائبریری بھی اچھی نہیں تھی، لیکن ہم نے لگے ہاتھ ہی 2010 جو 2008 سے 10 کا سیشن تھا، ہمارا دوسرا سیشن بنتا تھا، اس میں ہماری بیٹی نے اے جے کے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد یہ سفر جاری رہا۔ اب تک یہاں سے میرے 4 ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں۔ پچھلے سال جو آخری امتحان ہوا ایم اے انگلش کا، اس میں بھی میری بیٹی نے فرسٹ پوزیشن سٹینڈ کی۔ تو یہ تو اس کا علمی سفر تھا۔ 2020 سے ایچ ای سی نے یہاں ایم اے انگلش کا سسٹم بند کر دیا پورے پاکستان میں ایم اے کا، تو انہوں نے بی ایس کو لانچ کیا۔ تو یہاں پہ جیسے ہی بی ایس شروع ہوا تو یہ 4 سال کا ایک پروگرام ہے۔ تو اس 4 سالہ پروگرام میں ہر سال ایک نیا سمیسٹر شروع ہو رہا ہے، بچے آ رہے ہیں، اور زیادہ تر کیونکہ یہاں بیٹیاں ہیں تو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی، ہم نے یہاں اپنے سیاسی قائدین سے درخواست کی کہ ہمیں کمروں کی ضرورت ہے، اب ہمیں 2 کمروں کے بجائے کم از کم 4 کمرے چاہیے۔ تو وہ کوئی بات بن نہیں پائی۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ تعداد بڑھ رہی ہے، بچیوں کو سنبھالنا ہے، اگر ہم انہیں روز نیچے لے کے جائیں تو وہاں انٹر اور ڈگری کی کلاسز ہیں، وہاں لڑکے زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں بڑی تردد ہوتا تھا بیٹیوں کو لے کے جانا لائنوں میں، لے کے واپس آنا۔ تو ہم نے سوچا ہم بسم اللہ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں جو روز ایف ایم 90 کے سی او ہیں، خواجہ ظفر بٹ صاحب، ان سے درخواست کی کہ یہ میرا آئیڈیا ہے، کیا ہم سیلف ہیلپ پہ کوئی 2 کمرے بنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ 2 لاکھ روپیہ ڈونیشن لیں، میں آپ شروع کریے۔ وہ 2 لاکھ ایک سپارک دے گیا مجھے۔ ان 2 لاکھ سے میں نے بسم اللہ کی، پھر میں دوستوں کے پاس گیا، عزیزوں کے پاس گیا، اس کالج کے جو ایکس اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹرز تھے، میں ان سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ ان سب نے میری اتنی معاونت کی کہ آج اپنی مدد آپ کے تحت یہ بلڈنگ 2 کمرے ہیں، برآمدہ ہے، یہ 18x24 کے کلاس رومز ہیں، اور ان کے ساتھ ایک برآمدہ ہے۔ آج کل یہ مکمل ہو گیا، بجلی مکمل ہوگی، لان سیدھا ہونے جا رہا ہے، اور چند دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کی اوپننگ بھی کروانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں عزت دی، ہم نے محنت کی، ہمارے دوستوں نے، ہمارے شاگردوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تو اللہ کے فضل سے آج یہ بلڈنگ آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ ماشاءاللہ جی، میں سب سے پہلے تو سر خراج تحسین آپ کی کاوشوں کو کروں گا کہ آپ نے جو حکومت کی جو ہے نا معاونت کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور بچوں کا یہ جو
تعلیمی سسٹم ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جو ہے نا جی یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا، اور دیار خیر میں بسنے والے تمام ان محبتی طالب علموں کو جن کو جو اپنی اس مٹی سے ان کے ساتھ حب ہے، اپنے اس شہر کے ساتھ حب ہے، اور اس مادر علمی کے ساتھ ان کا آج بھی لگاؤ موجود ہے، جیسا کہ نعیم صاحب کی باتوں سے لگا کہ انہوں نے جس بندے کو بھی، جس اپنے شاگرد کو، یا جس اللہ کے فضل و کرم سے جس مقام پر وہ آج پہنچا ہوا ہے، اس پہ رب کی بلیسنگ مزید ہو، اس کو کال کی تو اس نے ان کو مایوس نہیں کیا، اور آج میری عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تعمیر شدہ کمرے ہیں یہ اس علم گاہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایک اضافہ کرنا چاہوں گا جی، ہمارے ایک پروفیسر عبد المجید چودھری دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ان کے بیٹے میرے شاگرد ہیں، وہ آج کل آسٹریلیا میں ہیں۔ میں ضیاء کا بے انتہا شکر گزار ہوں، نہ صرف انہوں نے اپنی جیب سے ہمیں ڈونیشن دیا، بلکہ آسٹریلین سوسائٹی فار ایجوکیشن کلچرل ایک پروگرام ہے جو پنجاب کے لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ، انہوں نے میرا تعارف ان سے کروایا، اور انہوں نے مجھ سے مختلف ڈاکومنٹس مانگے، مختلف وجوہات پوچھیں کہ سرکاری کالج ہے، بہت پیسے ہیں، اس کے باوجود آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں جب لکھ کے بھیجا تو وہ میری بات سے کنونس ہو گئے، تو انہوں نے ہمیں لاسٹ پہ 6 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کیا۔ تو میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ آخری پروجیکٹ کی کمپلیشن کبھی نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ میرے دوست جو آسٹریلیا والے ہیں وہ یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ میں تا زندگی ان کے لیے دعا گو بھی رہوں گا اور ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ جی بلا شبہ نعیم صاحب، یہ آپ تو ان کے شکر گزار رہیں گے، لیکن جو طالب علم یہاں پہ آئے گا، علم حاصل کرے گا، وہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جب میں آپ کے کالج میں اتنے عرصے کے بعد داخل ہوا تو انٹری گیٹ سے لے کے آپ کے آفس آنے تک نا مجھے کو خوشگوار تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ الحمدللہ۔ ایک تو دائیں بائیں گرینری بڑی زبردست، بڑی پیاری کیاریاں بنی ہوئی، اس کے سامنے میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک گارڈن لگایا ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے گا۔ یہ میں اس دوران اپنے ذاتی فیملی معاملات کے لیے 4 دفعہ انگلینڈ گیا ہوں، تو ایک دفعہ میں میری پسندیدہ لیڈز یونیورسٹی میں گھوم رہا تھا، تو میں تھک گیا جب، تو میں اس کی ایک لان پہ نکلا جو انٹرنس کے ساتھ تھا، تو وہ 4 کنال جگہ تھی جہاں انہوں نے گلاب لگائے ہوئے تھے، تو میں وہاں بیٹھا تو وہ ان کی خوشبو سے میں مسحور ہوتا رہا۔ تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ اگر کبھی مجھے چانس ملا تو اس طرح کا ایک گارڈن میں اپنے کالج لگواؤں گا۔ تو میرے پاس جگہ تو کم تھی، لیکن میں نے وہ مختلف قسم کی ڈیزائننگ کر کے 1.5 کنال جگہ صاف کروائی، اور اپنی جیب سے، پروفیسروں کی جیب سے یہ پودے لگوائے کہ 2 پودے ایک پروفیسر صاحب نے لگائے، 2 ایک نے لگائے، ان سے ہم نے پیسے لیے، گجرات سے پودے منگوائے، اور کمال جو ہے یہ پروفیسر انصار مرزا نے کیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی، وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، کیمسٹری کے استاد ہیں، کلاسوں کے علاوہ یہ گارڈننگ کا شعبہ انہوں نے سنبھالا، میری معاونت کی، اور یہ اتنا خوبصورت باغ آپ کے سامنے آج بن گیا۔ ماشاءاللہ جی، زبردست۔ اس کے علاوہ نعیم صاحب، آپ کے کالج کا ایریا ماشاءاللہ کافی کنالوں پہ محیط ہے، دیکھنے میں آیا کہ کچھ اس طرح کے درخت ہیں جو میرا خیال ہے نہ تو وہ کوئی آکسیجن مہیا کرتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی شجردار ہیں، تو وہ جڑی بوٹیاں ٹائپ ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کو تلف کیا ہوا ہے، اور دائیں بائیں کوئی پھلدار پودے بھی لگا رکھے ہیں آپ نے، ان کے بارے میں کوئی تفصیل تھوڑی سی بتائیے۔ خرم ہال سے پیچھے کا ایریا جو ہے وہ خضر و ویڈز جو ہیں ان سے بھرا پڑا تھا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم ان کے پتے بیچ کے 20,000 روپیہ کالج کو دے لیتے تھے۔ تو میں نے پلان کیا کہ یہاں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ اس پہ کوئی، آپ کلاس میں جب بچے وہاں بھاگتے تھے تو بیچ میں چھپ جاتے تھے، وہاں سے دیواریں کراس کرتے تھے۔ تو میرا ویژن یہ تھا کہ کالج کا ڈسپلن صحیح کرنا ہے، اور ڈسپلن کے لیے مجھے پوری چیز، پورا کالج، اس کی وال ٹو وال مجھے نظر آنا چاہیے، تو وہ میں نے کٹوانے شروع کر دیے۔ اب کالج کی بیک سائڈ پہ میں نے 2.5 کنال جگہ کے اوپر 35 سے زیادہ پودوں کا، زراعت والوں سے مل کے، جنگلات والوں سے مل کے ایک پھلدار پودوں کا ایک باغ لگا دیا، وہ الحمدللہ لگ گیا، جوان ہو رہا ہے۔ بیک سائڈ پہ میں دوبارہ صفائی کے عمل پہ جا رہا ہوں، اور اس دفعہ ہم نے امرود کا ایک پورا پودے جو ہیں ہم نے پلان کیا ہے کہ 100 پودوں کا امرود کے جو باغ ہے وہ وہاں پیچھے ہم لگانے جا رہے ہیں، اور بیچ میں ہم چھوٹے چھوٹے کیاریاں وغیرہ بنا دیں گے، تو یہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس کالج کی خوبصورتی میں انشاءاللہ جی، بڑی زبردست بات ہے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن بھی ہے کہ پھلدار پھولدار پودے لگائیں اور پورے پاکستان کو گرین کریں۔ یہ تو سر ہوگی تزئین و آرائش، خوبصورتی، اور اس کے علاوہ جو بلڈنگز
اب آتے ہیں آپ کے تدریسی عمل کی طرف. کتنا ماشاءاللہ طالب علموں کا اس وقت جو یہاں پہ مورال ہے وہ کیسا ہے, کتنی تعداد ہو چکی ہے, اور جو بورڈ کی پوزیشنز ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ تعلیمی معیار آپ نے ان 3 سالوں میں اپنے کالج کا کتنا بلند کیا؟ اور میں پرنسپل تو یہاں جب ٹرانسفر ہو کے آیا تو اس وقت میں پرنسپل تھا سکاسن میں ڈگری کالج میں. اس سے پہلے میں یہاں طویل عرصہ استاد بھی رہا ہوں, شعبہ انگریزی کا ہیڈ بھی رہا ہوں, استاد بھی رہا ہوں. تو مجھے پتہ تھا کہ یہاں ڈسپلن کا فقدان رہا, بچوں کے اوپر کنٹرول کافی مشکل تھا, باہر پھرتے رہتے تھے. تو میں جب یہاں آیا تو میں نے ایک ہی چیلنج لیا کہ مجھے ڈسپلن صحیح کرنا ہے. میں نے بچوں کو کنٹرول کر لیا, ٹائم کی پابندی کروا دی, تو مجھے یقین ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو میٹ کریں گے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے پہلے 4 ماہ گیٹ پہ گزارے. ہم 8:30 بجے سے لے کے دوستوں کے ساتھ, پروفیسروں کے ساتھ تقریباً 11 بجے تک ہم گیٹ پہ رہے. 2-3 ماہ کے بعد بچوں کو یہ میسج چلا گیا کہ یہ پرنسپل گیٹ سے آنے نہیں دے گا 9 کے بعد. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب 3 سالوں میں 9 بجے کا مطلب 9 ہے, 9 کے بعد گیٹ بند ہوتا ہے, کوئی بچہ نہیں آ سکتا. بلکہ پچھلے دنوں لوگ مجھے ملنے آئے تو کافی دیر بیٹھے رہے, بڑے پریشان تھے. میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے سر کالج بند ہے. تو میں ہنسنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا آپ چائے پئیں, بتاتا ہوں. اتنی دیر میں بیل ہوئی اور ہلا گلا شروع ہو گیا, بچے کوریڈور سے نکل کے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. میں نے کہا آئیے دیکھتے ہیں. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو میں نے کہا یہ میری اور میرے دوستوں کی محنت ہے. ویمبر کالج میں اللہ کا شکر ہے ڈسپلن پوری طرح سے قائم ہے. جہاں تک تعداد کی بات ہے, یہ کافی گر کے کوئی 500 سے نیچے چلی گئی ہوئی تھی. میں نے شہر میں لوگوں سے رابطہ کیا, میں نے پنجاب میں لوگوں سے رابطہ کیا, میں نے اپنے ٹیچروں کو سراؤنڈنگ فیڈنگ سکولوں میں بھیجا. اس پوری محنت کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے پہلے سال ہی کوئی 150 بچے زیادہ داخل کیے. اور اس میں سب سے بڑا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے بھائیوں اور دوستوں نے وہاں بھی مجھے شرمندہ نہیں کیا, میرے جو باہر بہن بھائی ہیں انہوں نے بھی. ہم نے پہلے سال ہی 50 سے زیادہ بچوں کو کتابیں لے کے دیں, ان کی اکثر کی نصف فیس دی, اکثر کی فل فیس دی, اور انہیں ہم نے پڑھایا. اور یہ سلسلہ ان 3 سالوں میں جاری ہے. ہم بچوں کے داخلے بھی دے رہے ہیں جو مستحق ہیں, کتابیں بھی لے کے دے رہے ہیں, یونیفارم بھی انہیں لے کے دے رہے ہیں. اس کا بھی ایک امپیکٹ ہو گیا. دوسری طرف ڈسپلن ٹھیک ہو گیا, کلاس ورک بہت اچھا ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور اس سال اللہ نے مجھے اور عزت بخشی کہ میں نے حکومت سے اجازت لے کے ایک نیا شعبہ BS کامرس 4 سالہ بھی شروع کر دیا. تو اس کے بھی آنے والے دنوں میں بہت اثرات ہوں گے. یہ شعبہ بھی انشاءاللہ BS انگلش کی طرح ترقی کرے گا اور بہتر ہوگا. نعیم صاحب, بھمبر کا جو کالج تھا, کھلاڑی اس نے بڑے بڑے نامور پیدا کیے, بڑی بڑی مثالیں قائم ہوئیں کھیل کے میدان میں. آج کی جو صورتحال ہے آپ کے اس کالج کی کھیل کے میدان میں, اس بارے میں کوئی تفصیلات میرے ویور کو بتائیے گا. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 2019 میں وہ کرونا سے پہلے کا زمانہ ہے, اس میں ہم نے باضابطہ طور پہ کالج میں گیمز کروائیں. کالج میں تمام طلبہ کو 654 طلبہ تھے, ان کو ہم نے 4 ہاؤسز میں چینج کیا. پروفیسرز کی نگرانی میں ہاؤس گیمز ہوئیں, اور وہاں سے آگے بورڈ کی انٹر کالجیٹ جو گیمز تھیں وہ پورے آزاد کشمیر کے 19 کالجز یہاں پہ آئے. تو اس سال ہم نے ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیت لی. 2020 میں کرونا کی وجہ سے کوئی گیمز نہیں ہو سکی. 2019 میں بھی یہ لیٹ کوئی 1 ہفتے کے مارجن پہ بورڈ نے ہمیں کہا جی کہ ہم نے گیمز کروانی ہے تو آپ اپنی ٹیم بھیجیں. میرپور کالج میں یہ گیمز ہوئی ہیں, مظفر آباد ہوئی ہیں, ہم وہاں سے اس دفعہ رنر اپ لے کے آئے ہیں, ہماری پارٹیسپیشن وہاں پہ بھی ہے. بھمبر میں اس سال کراس کنٹری ہوئی ہے, اس میں ہمارے پاس 7 کالجز شامل تھے. میرے کالج نے اس میں بھی ونر کیا, ہم نے کراس کنٹری بھی جیتی ہے. ہم بچوں کو اسمبلی کروا رہے ہیں, بچے خود اسمبلی منعقد کرواتے ہیں, میں یا میرے ٹیچر 5 منٹ ان سے بات کرتے ہیں جو مورال بوسٹنگ پہ ہوتی ہے. گیمز کے اوپر بھی پوری توجہ ہے, پڑھائی کے اوپر بھی توجہ ہے, اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کا شکر ہے پوری توجہ دی جا رہی ہے. میرے اردو کے دونوں پروفیسرز بہت لاجواب ہیں, بڑی کاوشیں ہیں ان کی, اور بہت کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر نعیم اقبال مرزا صاحب. آج آپ نے تفصیلاً میرے تمام ویورز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, بھمبرینز کو, اس کے علاوہ دیار غیر میں بسنے والے جتنے بھی ہمارے اوورسیز کشمیری پاکستانی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے پوسٹ گریجویٹ کالج بھمبر سے ہے, ان کو تفصیلی بریف کیا.
नाजरीन, मेहनत में अज़मत है, सुना तो होगा। आज आपने बाकायदा मेरे साथ प्रोफेसर नईम इकबाल मिर्ज़ा साहब की शक्ल में इस कॉलेज का विज़िट किया, देख भी लिया होगा। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिस पे बंदा नीयत के साथ, मेहनत के साथ चले तो वो पूरा ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत वक्त आपकी इमदाद करे, आप हुकूमत का रास्ता तकते रहें जी, वो हुकूमत हमें जो है ना जी फ़ंड मुहैया करेगी तो हम फ़लाँ काम करेंगे, फ़लाँ काम करेंगे। इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो खुदादाद सलाहियतें रखी होती हैं, उनका इस्तेमाल करके भी इंसान आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन किस्म के मौके पैदा कर सकता है, जो कि इस वक्त बिम्बर में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एक बेहतरीन मिसाल है। अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरे मोहतरम प्रोफेसर और इस कॉलेज के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।